یہ مرد روشن ضمیر بھی جس نے اپنے نور معرفت سے بے شمار دلوں کی کثافت دور کی، دنیا پرستوں کی سازشوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ زمانے کی قدیم روایات کے مطابق اہل اقتدار ایک بوریا نشین فقیر کی عظمت اور محبوبیت سے حسد کرنے لگے۔ جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی آمران وقت کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اسی طرح حضرت سید نصیر الدین محمود بھی اہل حسد کی شرارتوں کا ہدف بنے۔ آپ کی مقبولیت کا وہی انداز تھا کہ دہلی کے بے تاج بادشاہ کہلاتے تھے۔ سلطان محمد تغلق حضرت شیخ کی اس ہر دل عزیزی کو برداشت نہ کر سکا اور سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی طرح خواہش کرنے لگا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام بھی دنیا داروں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ ایک خیال خام تھا جو سلطان محمد تغلق کے ذہن میں پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ بے چین نظر آنے لگا۔ اسی دوران سلطان محمد تغلق کے درباری امراء عمر سمرقندی اور علی قندھاری نے فرما روائے ہند کو ورغلایا اور حضرت سید نصیر الدین محمود کی طرف سے اس کی خفگی میں مزید اضافہ کیا۔ آخر ایک دن سلطان محمد تغلق نے نہایت عیاری کے ساتھ ایک منصوبہ ترتیب دیا جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود کی دل آزاری کی جائے اور ان کے زہد و تقوی کو داغدار بنایا جائے۔ غرض اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سلطان نے حضرت سید نصیر الدین محمود کی دعوت کا تمام کھانا سونے کے برتنوں میں رکھوایا۔ محمد تغلق کی تراشی ہوئی سازش یہ تھی کہ اگر حضرت شیخ نے ان برتنوں میں کھانا کھایا تو شریعت کی آڑ لے کر آپ کی گرفت کر لے گا، کیونکہ سونے کے برتنوں میں کھانا اسلامی شریعت کے مطابق جائز نہیں، اور اگر سید نصیر الدین محمود نے اس طرح کھانے سے انکار کر دیا تو ان پر سلطان کی توحید کا الزام عائد کر کے سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ آخر سید نصیر الدین محمود اس طرح قصر شاہی میں داخل ہوئے کہ قدم قدم پر آپ کے خلاف سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ اس ناسازگار وقت میں خداوند ذوالجلال نے حضرت سید نصیر الدین محمود کی دستگیری فرمائی اور الہام کے ذریعے آپ کو ایک آمر کی سازشوں سے باخبر کر دیا۔ پھر جب کھانا شروع ہوا تو حضرت سید نصیر الدین محمود نے سونے کے برتنوں میں تھوڑا سا کھانا نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور تناول کر لیا۔ سلطان محمد تغلق اور دوسرے سازشی امراء کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا اور وہ سر دربار بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ مورخ قاسم فرشتہ نے اپنی یادگار تصنیف تذکرہ مشائخ کرام میں ایک مقام پر تحریر کیا ہے کہ سلطان محمد تغلق اپنے بے پناہ ظلم و تشدد کے سبب خونی مشہور تھا۔ اس نے درویشوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک ظالم و جابر آقا اپنے غلاموں سے کرتا ہے۔ اس نے بہت سے درویشوں کو شاہی خدمت پر مامور کر رکھا تھا۔ کسی درویش کو یہ خدمت سونپی گئی تھی کہ وہ پان بنا کر کھلائے، کسی فقیر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سلطان کو پانی پلائے، اور کسی بزرگ کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ فرما روائے ہند کو دستار باندھے۔ غرض کے درویشوں کی اس جماعت کے لیے وہی کام منتخب کیے گئے تھے جو دوسرے خدمتگار انجام دیتے تھے۔ حضرت سید نصیر الدین محمود کو پوشاک پہنانے کی زحمت دی گئی تھی۔ دوسرے درویشوں نے انتہائی جبر کے عالم میں سلطان محمد تغلق کی خدمت گزاری کے اس منصب کو قبول کر لیا تھا۔ پھر جب شاہی ملازموں نے حضرت سید نصیر الدین محمود سے کہا تو آپ نے اس تحقیر آمیز ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمد تغلق جیسے کینہ پرور اور خود پرست حکمران کے لیے ایک درویش کا انکار قیامت سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی اس کے خدام نے حضرت سید نصیر الدین محمود کے بارے میں یہ خبر دی کہ آپ اطاعت شاہی سے گریزاں ہیں تو وہ چراغ پا ہو گیا اور اس نے انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں چراغ دہلی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ غالباً یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلطان محمد تغلق سندھ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ٹھٹھا پہنچا تھا۔ اسی سفر میں حضرت سید نصیر الدین محمود بھی فرما روائے ہند کے ہمراہ تھے اور اسی دوران اس نے آپ کو پوشاک پہنانے کی خدمت پر مامور کرنے کی کوشش کی تھی۔
مگر جب ایک مرد خدا پرست نے ایک آمر کے حکم کو قابل احترام نہ سمجھا تو اقتدار کی تمام تر رعونت بیدار ہو گئی اور سلطان محمد تغلق نے اس شخص کی گرفتاری کا حکم دے دیا جو روحانی نسب کے اعتبار سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وارث و جانشین تھا۔ زندان میں حضرت سید نصیر الدین محمود کو سخت ایذائیں دی گئیں، مگر آپ نے سلطان سے کوئی رعایت طلب نہیں کی، بس بار بار یہی فرماتے رہے، درویشی ایک شہنشاہ کے سوا کسی شہنشاہ کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس سے کہہ دو کہ زنداں کے اندھیرے بڑھا دے اور فقیر کے لاغر جسم پر دنیا کے سارے تشدد عام کر دے۔ سلطان محمد تغلق نے ایک درویش کے بے نیازانہ لہجے کی گونج سنی اور تشدد میں مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت چراغ دہلی نے شاہ کے نئے مظالم کا بھی ایک شاداب مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ ایک روایت کے مطابق اسی دوران قید خانے کی تاریک فضا میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا۔ حضرت چراغ دہلی کو محسوس ہوا جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کا پیکر نورانی آپ کی نظروں کے سامنے ہے اور محبوب الہی فرما رہے ہیں، نصیر الدین راہ عشق میں رسوائی سے ڈرتا ہے، یہ تو اہل معرفت کا لباس ہے، اس لباس کو دریدہ نہ کرنا، زنداں کے اندھیروں سے نکل اور مخلوق خدا کے ہجوم میں آ کہ تیری وجہ سے بے شمار بندگان خدا کو نجات ملے گی۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی کا نورانی پیکر حضرت چراغ دہلی کی آنکھوں سے بوجھل ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ ایک خواب تھا جس میں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خلیفہ اکبر کو ہدایت کی تھی۔ حضرت سید نصیر الدین محمود بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے۔ پھر جب سلطان محمد تغلق کا خدمتگار آیا تو حضرت سید نصیر الدین محمود نے اس سے کہہ دیا کہ آپ بادشاہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خیال بڑی عجیب خبر تھی، جس نے سنی حیران رہ گیا۔ سلطان محمد تغلق کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ اس کے خیال میں ایک درویش نے سلطانی جاہ و جلال کے سامنے اپنی گردن خم کر دی تھی۔ حضرت سید نصیر الدین محمود کے اقرار کو سلطان محمد تغلق نے اپنی بہت بڑی فتح سے تعبیر کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ کچھ اور بھی زیادہ متکبر نظر آنے لگا۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے پہلی بار نہایت خوش اسلوبی سے سلطان کو لباس پہنایا۔ اس وقت سلطان محمد تغلق کے ہونٹوں پر بڑی استہزائیہ مسکراہٹ تھی اور اپنی جابرانہ ادا کے ساتھ ایک درویش کی مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر اسے آسمان کے فیصلوں کی خبر نہ تھی۔ سید نصیر الدین محمود نے جس روز ایک آمر کے حکم کی تعمیل کی، اسی دن سلطان محمد تغلق بیمار پڑ گیا اور پھر اپنے ریشمی بستر پر اس طرح دراز ہوا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ شاہی طبیبوں نے بہترین دوائیں تجویز کیں، لیکن فرشتہ اجل کے دراز ہاتھوں نے اس کی داستان حیات پر سیاہی پھیر دی اور دفتر زندگی کے ایک ورق کو ہوا میں اڑا دیا۔ مصنوعی اور عارضی اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اب وہ تخت شاہی کے بجائے تخت مرگ پر لیٹا ہوا تھا اور قبر کے لامحدود اندھیرے اس کا انتظار کر رہے تھے۔